اس سبق میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق بہت ہی دلچسپ باتیں سنیں گے۔ دوستو، زندگی سے لطف اٹھائیں۔ اس کتاب کا 7واں سبق کون آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے پیش خدمت ہے۔ لوگوں سے اچھا برتاؤ کی ترکیبیں استعمال کرنے کے حوالے سے آپ کی صلاحیت اس وقت دگنا ہو جائے گی جب آپ کسی سے ایسا عمدہ معاملہ کریں گے کہ اسے احساس ہو وہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کا اپنی والدہ سے سلوک اس درجے خوبصورت اور ہم آہنگ انس و محبت اور تکریم سے بھرپور ہو کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں آپ کا ایسا شاندار تعلق ان کے سوا کسی اور سے نہیں۔ ایسا ہی رویہ اپنے والد، بیوی، بچوں اور اپنے ہم چشموں کے ساتھ رہن سہن میں بھی اختیار کریں۔ جن افراد سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے جیسے دکاندار یا گیسٹ ہاؤس میں کام کرنے والے لوگ وغیرہ، ان کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل مثالی ہونا چاہیے۔ ان سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہونا ممکن ہے کہ آپ انہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن ایسا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو ان سے زیادہ پیار کسی اور سے نہیں۔ ایسے طرز زندگی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ورق گردانی کرے گا اسے یہ تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی روایات کے حامل تھے۔ آپ ہر ملنے والے کی عزت کرتے، اسے اہمیت دیتے، اس سے ہم آہنگ ہونے یا اسے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے، اور ہر ایک سے نہایت خندہ روئی اور خوش دلی سے پیش آتے۔ جب کسی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی وہ یہی سمجھتا کہ آپ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ نتیجتاً وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہتا، کیونکہ آپ اسے اپنی بے پناہ محبت کا احساس دلاتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے دور اندیش، زیرک اور ہوشیار ترین آدمیوں میں ہوتا تھا۔ آپ ایسے زبردست آدمی کو عرب داہیہ کے لقب سے پکارتے ہیں۔ عمرو اپنی قوم کی سربراہ آور شخصیت تھے۔ اسلام لانے کے بعد جب کبھی راستے میں ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تازگی، مسرت اور محبت کے آثار نمایاں دیکھے۔ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی محفل میں شریک ہوئے، عزت و تکریم اور سعادت مندی نے ان کا خیر مقدم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں ان کے پسندیدہ ترین نام سے مخاطب کرتے۔ عمرو کو اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیر معمولی اہتمام، دائمی تبسم اور برتاؤ کو دیکھ کر یہ گمان ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ انہوں نے اس گمان کو یقین کا جامہ پہنانا چاہا۔ چنانچہ ایک دن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھ گئے اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ عائشہ، اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا۔ عمرو بولے، نہیں اے اللہ کے رسول، مردوں میں سے میں نے آپ سے آپ کے گھرانے کے متعلق سوال نہیں کیا۔ عائشہ کا والد رسول اللہ نے جواب دیا۔ عمرو نے کہا، پھر کون؟ کہا، پھر عمر بن خطاب۔ عمرو کا بیان ہے کہ پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فہرست میں مجھے سب سے آخر میں نہ رکھ دیں۔ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق پر مبنی برتاؤ کے ذریعے عمرو بن عاص کے دل پر کیسا اچھا اثر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی حیثیتوں کے مطابق رتبہ دیتے تھے۔ آپ لوگوں کے لیے اپنے ضروری کام ملتوی کر دیتے تاکہ انہیں احساس ہو کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی محبت اور قدر ہے۔ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور اسلام پھیلنے لگا، آپ نے قبائل کو اسلام کی روشنی سے فیضیاب کرنے کے لیے اپنے ہاں سے داعی روانہ کرنے کا آغاز کیا۔ کبھی ضرورت پڑتی تو لشکر بھی بھیج دیتے۔ عدی بن حاتم بنو طے کے سردار اور سردار کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ عدی بن حاتم جنگ میں شریک نہ ہوئے اور رومیوں کی پناہ میں شام بھاگ گئے۔
مسلمان بنو طے کے علاقے میں پہنچے تو طائی کی قیادت کے فقدان اور کوئی منظم لشکر نہ ہونے کے باعث اسے بآسانی فتح کر لیا۔ دوران جنگ مسلمانوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ان سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔ بنو طے پر حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ان کی اسلام دشمن سرگرمیوں سے محفوظ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں نے قوم عدی کے بعض افراد کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور انہیں مدینہ لے آئیں۔ قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی شامل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدی بن حاتم کے شام کی طرف فرار کرنے کی اطلاع دی گئی تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ اپنا دین اور اپنی قوم چھوڑ کر کیسے بھاگ گئے۔ بہرحال اب عدی تک پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ ادھر عدی کو رومیوں کے علاقے میں ٹھہرنا پسند نہ آیا، مجبوراً انہیں دیار عرب واپس آنا پڑا۔ پھر انہیں سوائے اس کے کوئی رستہ نظر نہ آیا کہ وہ مدینہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ عدی مدینہ کی روانگی کی رودات بیان کرتے ہوئے خود کہتے ہیں، عرب کا کوئی شخص مجھے رسول اللہ سے بڑھ کر ناپسند نہیں تھا۔ میں دین نصارہ پر عمل پیرا تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو مجھے آپ سے بڑی نفرت ہوئی۔ میں گھر سے روانہ ہوا اور قیصر روم کے ہاں چلا گیا۔ پھر مجھے وہاں قیام کرنا بھی اچھا نہ لگا۔ میں نے سوچا میں اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں مدینہ کی طرف چل پڑا۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو لوگ شور کرنے لگے، یہ رہا عدی بن حاتم، یہ رہا عدی بن حاتم۔ میں چلتا چلا گیا اور مسجد میں داخل ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے دریافت کیا، عدی بن حاتم ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی عدی بن حاتم ہوں۔ عدی بن حاتم کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے باوجود کہ عدی مسلمانوں کے دشمن تھے، جنگ سے بھاگے تھے، اسلام سے انہیں نفرت تھی اور نصارہ کے پناہ گزین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی اور خوش دلی سے انہیں خیر مقدم کہا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر کے سردار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور گرد و نواح کے بادشاہ ہیں اور عدی طے اور اس کے ارد گرد کے پہاڑوں کا بادشاہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمانی دین اسلام پر عمل پیرا ہے اور عدی ایک دوسرے آسمانی دین نصرانیت کا ماننے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الہامی کتاب قرآن ہے اور عدی کے پاس ایک دوسری الہامی کتاب انجیل ہے۔ عدی نے محسوس کیا کہ دونوں بادشاہوں میں فوجی قوت کی کمی بیشی کے علاوہ اور کوئی خاص فرق نہیں۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مواقع پر ٹھہرے۔ پہلے موقع پر ایک عورت راستے میں کھڑی ہو کر پکارنے لگی، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کا ہاتھ چھوڑا، اس کے پاس گئے اور غور سے اس کی بات سنتے رہے۔ عدی بن حاتم جو بادشاہوں اور وزیروں کی صحبت میں رہ چکے تھے، یہ منظر دیکھنے لگے اور رسول اللہ کے لوگوں سے برتاؤ کا موازنہ ان روسا اور وزوما کے برتاؤ سے کرنے لگے جن کے طرز عمل کا وہ اس سے قبل مشاہدہ کر چکے تھے۔ دیر تک خاموشی سے تکتے رہے، پھر گویا ہوئے، اللہ کی قسم یہ بادشاہوں کا اخلاق نہیں ہو سکتا، یہ انبیاء ہی کا اخلاق ہے۔ وہ عورت اپنی بات پوری کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدی کی طرف آئیں اور دونوں دوبارہ چلنے لگے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی اور ملا۔ اس نے شکایت کے لہجے میں کہا، یا رسول اللہ، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بھوکوں مر رہے ہیں، غربت نے کمر توڑ رکھی ہے۔ وہ آدمی شکایت کر رہا تھا اور عدی سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک اور آدمی آیا اور بولا، اے اللہ کے رسول، آس پاس کے راستوں میں بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی چند لفظی جواب دیا اور آگے چلتے گئے۔ عدی دل ہی دل میں معاملات کا تجزیہ کرنے لگا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، میرے دشمن راستوں پر مجھ پر ڈاکے بھی نہیں ڈالتے، پھر میں کیوں ایسے دین میں داخل ہو جاؤں جس کے ماننے والے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور
غربت نے ان کی جان जोखिम में डाल रखी है। दोनों घर पहुंचे। घर में एक ही गद्दा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी की तकरीम करते हुए उन्हें दे दिया और कहा, ये लीजिए और इस पर बैठ जाएं। अदी ने गद्दा वापस करते हुए कहा, बल्कि आप इस पर तशरीफ रखिए। रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं बल्कि आप बैठें। बहरहाल गद्दा अदी के पास रहा और वही उस पर बैठे रहे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी और इस्लाम के दरमियान खड़ी रुकावटें हटा देने की इब्तिदा की। आप यूं गोया हुए, अदी इस्लाम ले आएं, आप सलामत रहेंगे। ये बात आपने 3 बार कही। अदी ने जवाब दिया, मैं भी एक दीन पर अमल पैरा हूँ। इस पर रसूलुल्लाह ने कहा, मैं आपके दीन को आपसे बेहतर जानता हूँ। अदी हैरान हुए, आप मेरे दीन को मुझसे बेहतर जानते हैं? रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, जी हाँ, क्या आपका ताल्लुक रकूसी फ़िरके से नहीं? रकूसी नसरानियत का एक फ़िरका है जिस पर मजूसियत के कुछ असरात हैं। रसूलुल्लाह की दूसरों को कायल करने की सलाहियत का अंदाज़ा कीजिए कि आपने अदी से ये नहीं पूछा कि क्या आप नसरानी नहीं हैं, बल्कि आपने आम मालूमात से आगे बढ़कर उन्हें ख़ास मालूमात फ़राहम करते हुए नसरानियत में ऐन उनका मज़हब या मसलक बता दिया। इस तर्ज़ अमल को एक और मिसाल से यूँ समझें कि यूरोप के किसी मुल्क में आपको कोई नसरानी मिलता है और कहता है, आप नसरानी क्यों नहीं हो जाते? आपका जवाब इनकारी होता है, मैं एक दीन पर अमल पैरा हूँ। इस पर वो आपसे ये नहीं कहता कि क्या आप मुसलमान नहीं, और ये भी नहीं कि आप सुन्नी नहीं, बल्कि वो बराह रास्त आपके फ़िक़ही मसलक का हवाला देता है कि आप शाफ़ी नहीं हैं या कि आप हम्बली नहीं हैं। कहिए, क्या आपको कोई शक व शुबा रहेगा कि वो आपके दीन के मुतालिक सब कुछ जानता है? गुफ्तगू का यही शिआर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी के साथ अपनाया और कहा, क्या आपका ताल्लुक़ रकूसी फ़िरके से नहीं? क्यों नहीं, रकूसी फ़िरके ही से है। अदी ने जवाब दिया। रसूलुल्लाह ने दरियाफ़्त किया, जब आपकी कौम आपकी मैयत में जंग लड़ती है, यानी आपके साथ में जंग लड़ती है, आप गनाइम का मिरबा नहीं खाते? बिल्कुल खाता हूँ। आपके दीन की रूह से तो ऐसा करना आपके लिए हलाल नहीं? जी हाँ, हलाल नहीं। अदी ने दबी आवाज़ में जवाब दिया। रसूलुल्लाह ने कहा, इस्लाम से आपको जिस चीज़ ने रोक रखा है मैं वो भी जानता हूँ। दरअसल आप सोचते हैं कि बेचारे चंद ज़ईफ़ लोग इस आदमी के पीछे लगे हुए हैं जिनके पास कुव्वत और ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं, और अहले अरब भी उन्हें अपने इलाके से निकाल बाहर किया है। अदी, आपने हीरा देखा है? देखा तो नहीं, अलबत्ता इसके मुतालिक सुना ज़रूर है। अदी ने बताया, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह इस काम को ज़रूर पूरा करके रहेगा। हत्ता कि एक पर्दा नशीन औरत हीरा से चलकर आएगी और किसी की पनाह हासिल किए बगैर बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगी। यानी इस्लाम इस दर्जे कुव्वत हासिल कर लेगा कि हज की गर्ज से आने वाली मुसलमान औरत हीरा से चलेगी और बआसानी मक्का पहुंच जाएगी। उसके साथ महरम के अलावा और कोई नहीं होगा जो उसे पनाह दे। वो सैकड़ों कबाइल के करीब से गुजरती हुई आएगी। मुसलमानों की शान व शौकत और कुव्वत व सितवत के बास कोई उस औरत पर हाथ डालने या उसके माल पर डाका डालने की जुर्रात नहीं करेगा। अदी ने ये सुना तो उनके जहन में इस मंजर का तस्वुर उभर आया कि एक औरत इराक से चलकर मक्का पहुंचेगी। मतलब ये कि उसका गुज़र जज़ीरे अरब के शुमाल में वाक़ मेरी कौम तय के दयार व जिबाल से भी होगा। अदी ने ताज्जुब होकर सोचा, तय के डरावने डाकू उस वक्त कहाँ होंगे जिन्होंने इलाके में उधम मचा रखी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जा रहे थे, और किसरा बिन हरमस के ख़जाने भी ज़रूर फतेह किए जाएंगे। अदी ये सुनकर हैरान हुए, इब्ने हरमस के ख़जाने? फरमाया, हाँ, किसरा बिन हरमस, उसके अम्वाल भी लाजिमन अल्लाह की राह में लुटाए जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी लंबी हुई तो आप देखेंगे कि आदमी मुट्ठी भर सोना या चांदी लेकर ऐसे अफराद की तलाश में निकलेगा जो उससे वो सोना या चांदी कबूल कर ले, लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। यानी माल व दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि मालदार आदमी अपने माल की ज़कात उठाए घूमता फिरेगा, मगर उसे कोई ज़रूरतमंद नहीं मिलेगा जो उसे ज़कात कबूल कर ले। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी को आखिरत के मुतालिक नसीहत करते हुए फरमाया, मुलाकात के दिन तुम में से हर एक की अल्लाह से मुलाकात होकर रहेगी। अल्लाह और उसके दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा
وہ دائیں دیکھے گا تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، اور بائیں دیکھے گا تو بھی جہنم ہی نظر آئے گی۔ عدی گہرے سوچ میں ڈوب گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفکر کی موجوں سے باہر نکالتے ہوئے کہا، عدی، پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو لا الہ الا اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کیا اللہ سے بڑا بھی کوئی معبود آپ کی نظر میں ہے؟ عدی نے کہا کہ میں یکسو مسلمان ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ جیسے ہی عدی نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ عدی بن حاتم نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث سے کہا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ پردہ نشین عورت ہیرا سے چل کر آتی ہے اور بلا خوف و خطر بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ کس طرح کے خزانے فتح کرنے والوں میں میں خود شامل تھا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی ہو کر رہے گی، کیونکہ اس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ کردار پر غور کیجئے کہ آپ نے عدی کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان سے نہایت الفت و محبت کا برتاؤ کیا، جسے خود عدی بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ عدی کو اسلام کے قریب لانے کا باعث بنا۔ ہم بھی لوگوں کے ساتھ وہ چاہیں جیسے بھی ہوں، اسی محبت سے پیش آئیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کے دلوں کو مسخر نہ کر سکے۔ نقطۂ نظر: ہم نرمی، افہام و تفہیم اور مناسب طرز عمل سے اپنے پسندیدہ ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔